15/7/2024 آپ ڈسمس ہوئے نوکری سے. الزام یہ لگا کہ آپ نے چیکنگ کی ہے ٹھوکر نیاز وہ ایک ناکے پہ، اور اس میں آپ نے چیکنگ کے دوران 63,500 روپے کمپلیننٹ سے رشوت لی ہے. کسی نے آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی اور نے 6 تاریخ کو اس سے یہ پیسے لیے ناکے پہ، اس کے بعد دوبارہ 4 دن بعد یہ اسی جگہ پہ آیا تو اس نے یہ الزام آپ کے اوپر لگا دیا. ٹھیک، اس پہ انکوائری دیکھتے ہیں نا کیا ہوئی ہے، آپ کی ادھر موجودگی تھی یا نہیں تھی. ٹھیک، کوئی بات نہیں. ڈی ایس پی ٹاؤن شپ نے اس کی انکوائری کی. اس نے کہا میری اس وقت تک کی انکوائری میں الزام لحاظ مکمل قصوروار پائے گئے ہیں. درخواست گزار دور دراز علاقے میاں والی کا رہائشی ہے، انتہائی غریب ہے. والد کی تیمارداری کے گھر سے لاہور آیا. میاں والی سے لاہور آتے ہوئے یہاں پہ اس سے رقم ہتھیائی گئی. 63,500 روپے رقم ہتھیانے کا موقف درست ثابت ہوا. 4 دن پہلے آپ کا یہ موقف ہے کہ 4 دن پہلے کسی اور نے ان سے پیسے لیے ہوں گے، یہی موقف ہے. 4 دن پہلے آپ کی ڈیوٹی کہاں تھی؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مدعی سے ٹیلی فون کر کے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. اس پہ کیا بڑی بات ہے، آپ کو بالکل موقع دیں گے. میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ سخت سزا بغیر ویریفیکیشن کے ہو جائے. ٹھیک ہے، اس پہ پیر والے دن آپ نے بات کرانی ہے میری. ٹھیک ہے، آج کیا ہے 17. پیر کو اوپر مدعی سے اور ان سے رابطہ کریں گے. یہ پیر کو پٹ اپ کریں گے. 365 ایک نامعلوم ایف آئی آر میں 365 کا مطلب پتہ ہے نا، اغوا برائے تاوان کی ایک کیس کے اندر جس کے اندر ایک پولیس والے کا نام آئے اور بعد میں وہ صلح ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کو چیک کرنا چاہیے. اس طرح نہیں چھوڑیں گے اس میں. ٹھیک ہے، یہ ایف آئی آر منگوائیں. پیر والے دن یہ صاحب میرے دفتر آئیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے. کرپشن پہ اور کرائم میں انوالو ہوا کوئی پولیس والا کوئی معافی نہیں. کرپشن کا الزام ہے. ایک بندہ پہلے ہمیں یہ درخواست دے کہ میرے ساتھ یہ پولیس والوں نے کرپشن کیا، اس کے بعد وہ بندہ جب یہ بیان دے دیتا ہے نا کہ پولیس والے نے نہیں میں نے غلط فہمی میں درخواست دی تھی اور اپنی درخواست واپس لے لیتا ہے، یہاں پہ شک شروع ہو جاتا ہے. یہ کیمرے میں ساری ریکارڈنگ ہے نا. آپ کی انکوائری میں لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیبل کا بیان اسٹامپ پیپر دفتر میں دے جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ درخواست گزار کو مینج کر لیا گیا. ایک مدعی پہلے درخواست دیتا ہے آپ کے خلاف کرپشن کی، اس کے چند دن بعد آ کے اسٹامپ پیپر دے دیتا ہے کہ جی میں نے یہ غلط الزام لگایا. اس محکمے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب کرپشن کریں اور بعد میں مدعی مینج ہو جائے تو بالکل پھر آپ کو دوبارہ میں بحال کر کے آپ کو میں دوبارہ لے آؤں. ٹھیک، کوئی نہیں، انکوائریاں ہوں گی نا. اچھا، اگر آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، اس کا کیا جواب ہے کہ آپ وہاں سے آپ کی ڈیوٹی وہاں پہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہاں، آپ کی اس جگہ پہ پیٹرولنگ ڈیوٹی نہیں تھی جس جگہ سے آپ نے یہ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ یا آپ نے کیا. نہیں، جہاں پہ کرپشن میں انوالو ہوں گے اس میں کوئی معافی نہیں. اس کے اندر یہ انوالو ان کا کیا بنا؟ ہیڈ کانسٹیبل اقبال محسن حسن کہاں ہیں ان کے شو کاز؟ ہاں، انہوں نے اپیل نہیں کی یا ان کو یہ انوالو بھی نہیں تھے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ایک اپلیکینٹ نے کہا کہ 25/7/2024 گنگا رام ہاسپٹل سے آ رہا تھا. ایک عورت اور بچے نے روکا، لفٹ لی، اس نے لفٹ دے دی. اس کے بعد اس عورت نے الزام لگایا کہ اس نے اس کے ساتھ ریپ کیا. اس کے بعد آپ نے اس کو پرسنل سرچ کی، 40,500 جیب سے نکلے اور اس کو چھوڑ دیا. پھر مزید پیسے مانگے.
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اس بندے نے کہا کہ جی میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ مدعی کو مینج کر لیا گیا، مدعی کو بتایا گیا کہ کوئی بات نہیں، ہم سے کوئی پیسے لے لو، یا پریشرائز کیا جس بھی طریقے سے آپ نے کیا. یہ جو اسٹامپ پیپر بعد میں آتا ہے نا مدعی کا کہ میں کارروائی نہیں کرانا چاہتا، یہ ہے خرابی اس نظام. ٹھیک، چلو کوئی بات نہیں، میں آپ کی تسلی کے لیے ایک دفعہ دوبارہ انکوائر کراؤں گا اس کو. ٹھیک ہے، لیکن مدعی کو بھی بلائیں گے. ٹھیک ہے، مدعی اگر جہاں پہ پہلے مدعی کرپشن کی شکایت کرتا ہے ایک عام شہری اس کے کہ میرے ساتھ کرپشن ہوئی، اس کے بعد وہ اس سے واپسی اپنے سٹانس سے ہو جاتی ہے کہ نہیں کوئی کرپشن نہیں، میں نے غلط فہمی پہ درخواست دے دی تھی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مدعی مینج ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں سے خرابی شروع ہو گئی. اگلی دفعہ آپ کو سزا نہ ملے، آپ اگلی دفعہ پھر یہ کام کریں گے. کوئی بات نہیں، اس کی دوبارہ ڈیٹیل سے ایک انکوائری کراتے ہیں. نہیں